یہی کہا جا سکتا ہے کہ جلد سے جلد جو حالات ہیں وہ درست ہو جائیں. امیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. جان عالم ہے LCIT سے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی میں LCIT کا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں جو حالات ہیں, اسی طرح گلگت بلتستان میں اور کوئٹہ میں بھی, تو ان کے آپس میں کوئی لنکیج تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, لنکیج تو یہ ہے کہ ان کے سب کے ماسٹر مائنڈ ایک یقیناً ہے, وہ سب جو پاکستان کے دشمن ہیں. جو بلوچستان میں ہوتا ہے ہم اس کو انڈیا کے نام پہ لگاتے ہیں, کبھی ہم اس کو امریکہ کے نام پہ بھی لگاتے ہیں. جو کراچی میں ہوتا ہے, ایک زمانہ تھا کہ ہم اس پہ انڈین انوائرمنٹ بہت زیادہ دیکھتے تھے. کونسل جنرل جو ہے اس نے بات کی ہے آج الطاف سین سے پہ, ایک زمانہ تھا کہ اس بات پہ بڑی افواہیں اڑ جایا کرتی تھی, اگرچہ صورتحال کچھ بھی ہوا کرتی تھی. لیکن اب یہ جو بلتستان اور گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیکٹیرین ہے, فرقہ وارانہ ہے. اچھا, فرقہ وارانہ واقعات بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, فرقہ وارانہ واقعات کبھی کبھی کراچی میں بھی ہو جاتے ہیں, سارے واقعات نہیں کبھی کبھی ہوتے ہیں. یہ مسلم دنیا کو جو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے شیعہ سنی میں, یہ تھا نہیں. مطلب اختلافات تھے, مذہبی اختلافات ہوا کرتے ہیں, رہا کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جان کے دشمن ہو جائیں, جان پہ کھیل کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بالکل ایک طرح کا نیا فینومینا ہے جو پیدا ہوا ہے, اور اس لحاظ سے یہ بڑا خطرناک ہے کہ عراق میں وہ انہوں نے یہی میتھڈ اختیار کیا, شام میں یہی کرنا چاہتے ہیں, بحرین, یمن اور اس علاقے میں بھی ڈیوائڈ شیعہ سنی پیدا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں یہ جو فسادات یہ ہو رہے ہیں, پارا چنار سے لوگ آ رہے ہیں, یا ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, یا ادھر سے آ رہے ہیں, ان میں اس بات کا, وہاں لوگ بڑے پرسکون زندگی گزار رہے تھے. ہمارے ہاں گلگت بلتستان کے لوگ آتے ہیں, ہم نے اس پہ بحث بھی کروائی ہے. وہ کہتے ہیں وہاں کی آبادی میں اختلاف تھا, ہم بحث دیکھیں گلی محلوں میں بیٹھ کے بحث کرتے تھے, لیکن ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائے یہ نہیں تھا. اس میں کوئی یقینی طور پر ایسا فیکٹر شامل ہے, کوئی ایسا ماسٹر مائنڈ ہے جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے. ایک ہی سوال جی, باقی دوسرا یاسر سرور بٹ آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ فرام FC کالج. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 9/11 کے بعد ابھی ہم پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکے, تو آج کے دن کا واقعہ 2 مئی کا ایبٹ آباد میں جو اسامہ بن لادن کے ساتھ ہوا, ہماری ٹریٹری میں آ کر امریکنز نے ہمیں وہ تماچا مارا کہ ہم منہ کے بل گر گئے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فوج کو ہم اپنا پیٹ کاٹ کر 70% بجٹ دیتے ہیں اپنی عزت اور غیرت اور جان کی حفاظت کے لیے, کب تک ایک بند کمرے میں ہماری عزت اور غیرت کا ڈالروں کے عوض سودا ہوتا رہے گا؟ کیوں نہیں فوج فرنٹ فٹ پہ آ کے پالیٹکس کھیلتی؟ کیوں نہیں وہ کہہ دیتی کہ ہم سے بارڈرز کی حفاظت نہیں ہوتی, آپ خود جا کر لیں؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ آیا اگر اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا تو کیا ہم پوری دنیا میں ایک تذلیل قوم کی حیثیت سے جانے جائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی, بہت ساری غصہ نکالا, کنٹرڈکشن بھی اس میں ہے. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ فوج سیاست کرے, دوسرا آپ کہتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ کھیلیں اور کہیں کہ ہم بارڈرز کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ دونوں ایک متضاد بات بنتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ پالیسی وہ ہے جو مشرف نے اس ملک میں لے کر آیا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اول روز سے بھی ہماری جو خارجہ پالیسی بنی تھی وہ ہماری سیکورٹی اورینٹڈ تھی. اور سیکورٹی اورینٹڈ کا مطلب یہ تھا کہ ہماری مسلح افواج کے تعلقات امریکہ کے پینٹاگون سے ہمارے GHQ کے تعلقات بڑے قریبی ہوئے تھے. جو اسلحہ آتا تھا, جو پہلا اسلحہ جو ہمارا بڑا آیا, سیبر جیٹ آئے اور دوسرے جہاز آئے, وہ کورین جنگ کے جو واپسی ہوئی تو وہ ہمارے پاس ہی آئی, اور شاید فری آئی گی. اس زمانے میں ہماری فوج کو جس طرح کھڑا کیا گیا امریکی سپورٹ کے ذریعے سے, وہ اب تاریخ کا حصہ ہے جی. لیکن اس وقت آپ کی فوج اس طرح نیچے لگنے کو تیار نہیں ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان میں ذرا مشکوک ہو جائیں, اگر فوج ڈٹتی ہے اور سول حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, یا سول حکومت سٹینڈ لینا چاہتی ہے, فوج ایک طرف سے ہو جاتی ہے, یہ مسٹرسٹ اگر پیدا ہوتا رہے یا ملک کی سیاست چلتی رہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہمارے ہاں اس وقت پیدا ہوا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں تک اسامہ بن لادن کا واقعہ ہے, یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کہاں سے شروع ہوا, کب شروع ہوا, کیوں کر شروع ہوا, کس نے کس کو ڈچ کیا, کس نے ڈاج دیا, امریکہ نے دیا یا امریکہ نے پاکستان کے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لا دیا, کیا کیا. یہ ایک کہانی ہے جو انفولڈ نہیں ہو رہی. لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو ان سارے معاملات پر پاکستانیوں کو بہت تشویش ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے, فوج انڈر پریشر بھی آئی, اور اس پریشر کا فائدہ اٹھانے کے لیے میمو گیٹ کا سکینڈل تو یہی ہے نا جی, کہ اس پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری سویلین حکومت نے یا سویلین اتھارٹی نے اس بات کی کوشش کی کہ فوج کو اور سکویز کیا جائے. آج بھی جس طرح کے بہت سے بیانات ہوتے ہیں اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارا ہمارے انٹرنل پرابلم ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں.
لیکن ٹھیک ہے، بہادری کے ساتھ فیس کریں گے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتائج نکلیں گے اس کے۔ جی احمد نیل پنجاب یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کیا، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میرا تعلق انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی سے ہے۔ آپ نے بات کی ڈاکٹر اے کے خان کے حوالے سے، تو میرا کوشچن یہ ہے سر کہ پرویز ہود بھائی جو پاکستان کے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پہلے پڑھایا بھی اور اب آج کل لمز میں پڑھاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے جو ایٹم بم بنا کے سب سے بڑی غلطی کی ہے، یہ اربوں ڈالر اگر ہم کسی اور ترقیاتی کام پہ جیسے تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے یا دوسرے جو شعبہ جات ہیں وہاں پہ لگاتے تو آج ہم انڈیا اور پاکستان پوری دنیا میں ایک ڈیولپ نیشنز ہوتے، ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ تو اس پہ آپ کس طرح سے؟ تو جی جو پرویز ہود بھائی ہیں یہ بیسیکلی تو پروفیسر تو ہیں، سائنٹسٹ ہیں، لیکن وہ اپنا کام کم کرتے ہیں اور پولیٹیکل ایک خاص سٹانس لے کر جو ایک خاص گروپ کا سٹانس ہے اس پہ زیادہ بولتے ہیں۔ وہ تعلیم پہ بولیں گے تو بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے بولیں گے، حکومت کے نظام پہ بولیں گے تو سیکولر اس بحث میں بھی خاص پوائنٹ آف ویو سے بولیں گے۔ اس طرح ایٹمی مسئلے پر بھی ان کی اس طرح کی رائے ہے جو بالکل نون ہے اور کوئی یونیک نہیں ہے وہ جس پہ ہم بہت سی باتیں کریں۔ یہ بات درست ہے کہ اگر ہم ایٹمی جنگ میں اس تصادم میں شریک نہ ہوتے تو بہتر ہوتا، لیکن ہم تو مجبور تھے نا جی۔ پہلا دھماکہ تو اندرا گاندھی کے زمانے میں پہلے تو بنگال کو ہم سے الگ کیا گیا، مشرقی پاکستان کو، اور انڈین کی فوج نے انٹروین کیا، اس کا اب نام نہیں لیتا جی۔ ہمارا کہتے ہیں جی ہمارا فلاں طیبہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ مکتی بانی کو کس نے سپورٹ کیا تھا اور کس نے فوج کشی کر کے مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کیا تھا۔ یہ پوری کہانی نا۔ اس کے فوراً بعد اندرا گاندھی نے وہ بلاسٹ کیا، بم دھماکہ کیا، اور لگا کہ اب تو ہم ختم ہو گئے، بنگال ہم سے چھن گیا اور ایٹمی طاقت تو بن گئے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب یہ واقعات زیادہ بڑھتے گئے تو پاکستان میں ایک جو فیلنگ پیدا ہوئی، بھٹو نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے، 1000 سال تک لڑیں گے، لیکن ہم بم بنانا پڑا تو ہم بم بنائیں گے۔ اس پر ہمارے کچھ نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی ہمارے پاس، ہمارے ایٹامک سائنس۔ آج اے کے خان کہہ رہے تھے کہ میرا تو بڑا نام بھی نہیں تھا، میں کوئی عبدالسلام بھی نہیں تھا، میں کوئی سلیم الزبا صدیقی بھی نہیں تھا جن کی صلاحیتوں کی دنیا معترف ہوتی ہو، میں تو ایک معمولی آدمی تھا۔ لیکن جب میں آیا ہوں تو پھر وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک ریٹیلیشن ہے، جواب تھا، اور جس کی وجہ سے ہماری جو ایک طرح سے تحفظ ڈیٹرنس جو ہے وہ ہمیں میسر آ گیا ہے۔ اور اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بدلے میں کوئی یہ کہے کہ پاکستان اب اس کو نظر انداز کر دے اور انڈیا نہ کرے تو یہ بات تو پھر ماننے والی نہیں بنتی نا جی۔ اچھا میر صاحب، لاپتہ افراد کیس کے حوالے سے اگر بات کریں، سپریم کورٹ نے آج پھر نوٹس دیا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی حل نظر آتا ہے؟ کیا کچھ کوئی اور اسٹریٹجی، کوئی اور لائے عمل آئے گا اس کا؟ دیکھیں جی، لاپتہ افراد کے حوالے سے 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو بلوچستان میں ہو رہا ہے کہ افراد کہاں چلے جاتے ہیں، دوسرا یہ ہمارے اس علاقے میں جو فاٹا وغیرہ کے علاقے میں ہے، یہ ایک دوسرا کہانی ہے۔ یہاں دو طرح کی یہ کہتے ہیں، جس کو ہم لاپتہ افراد کہتے ہیں، وہ خود چلے جاتے ہیں اور وہ جنگ میں شریک ہو کے مارے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، اور ایجنسیاں کے اٹھائے ہوئے کو سپریم کورٹ نے ایک طرح سے بے نقاب بھی کر دیا ہے کہ 11 آدمی لے کے گئے تھے، 4 کی لاشیں ملی، مرے ہوئے ملے، باقی 7 اس قابل نہیں تھے کہ ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا۔ اور جس حالت میں تو ایجنسیوں کا ان کو ایکسپوز کرنا اس طرح کھل کر سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح کرنا، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بہت ووکل ہے، وہ بھی اس معاملے میں بلوچستان کی صورتحال یہ جی کہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ الزام یہ کہ ایف سی اٹھا لیتی ہے، ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، پھر وہاں کچھ اور معاملات بھی ہیں، اغوا برائے تاوان بھی ہے، اس کے لیے جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں، پھر قبیلوں کی چھوٹی موٹی اپنی تسل بھی ہے، وہ جو کہانی بنتی ہے وہ بھی ایجنسیوں کے نام پہ لگتی ہے جی۔ بدنامی ساری ایجنسیوں کی ہوتی ہے، بدنامی ساری فوج کی ہوتی ہے۔ ایسے میں سپریم کورٹ کا وہاں بیٹھ جانا، اور وہ لوگ جو پولیس نے یا ایجنسی نے بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی مقدمے کو اٹھا رکھے ہیں، ان کو ریلیز کروانا اور یہ کرنا، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک کہتے تھے، یہی جب سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل کہانی وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کون سی فورسز کام کر رہی ہیں، کیسے کام کر رہی ہیں، یہ ایک غالباً اس پر ایک سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے اور تجزیے کی بھی ضرورت ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پنجاب کا خاص طور پر ایک ستیلوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اب ایک خبر ہے کہ پنجاب کی صنعتوں کو ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ معیشت پر بہت اچھا اثر پڑے گا، آپ کیسے لیتے ہیں؟ واقعی یہ جو اثر ہے یا معیشت ہے مضبوط ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ اصل ابھی 4 دن بجلی فراہم ہوتی ہے، گیس کی فراہمی، گیس کی، ہاں، تو اب ہوگی 5 دن جی۔
तो 5 दिन फराहम होने का मतलब यह है कि हमारी इंडस्ट्री काम करेगी जी। हमारी इंडस्ट्री जब काम करेगी तो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा ये होगा कि इन महीनों में ये जो गौहर एजाज हैं, एप्टमा के सदर हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी है ना जी, उन्होंने कहा जी कि हम $1 अरब 2 महीने में कमा सकेंगे। अच्छा 2 महीने क्यों, मई जून साल ख़त्म होता है हमारा, तो 2 महीने में हमें हमारा डेफिसिट जो है वो $1 अरब तक हम पूरा कर सकेंगे। वो किस तरह, वो इस तरह कि हमारी जो हमें ऑर्डर्स मिले हुए हैं बाहर से, वो हम इसलिए पूरे नहीं कर पाते कि हमारी तो कारखाने नहीं चल पाते जी, हमारी सनतें नहीं चल पाती जी, वो बंद पड़ी हुई हैं बिजली ना होने की वजह से या गैस ना होने की वजह से। अगर ये होगा तो हम अपने ऑर्डर्स इन 2 महीनों में जो हमारे पास हैं वो पूरे कर लेंगे, और वो ऑर्डर कम से कम $1 अरब के हैं। और $1 अरब अगर हमारे इस बजट में शामिल हो जाए फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर, तो हम अपना बहुत सा डेफिसिट जो था उसको कम करने में, काफ़ी होते हैं $1 अरब भी, वो कम करने में कामयाब हो जाएंगे। और हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो हम न सिर्फ मीट करेंगे बल्कि हो सकता है कुछ आगे भी चले जाएं, और आगे हम जा रहे हैं, कुछ परसेंटेज में हम ज़्यादा हासिल कर रहे हैं अपना। तो ये एक लिहाज से पहले तो सनतें तबाह हो रही थी, ख़राब हो रही थी, अब इस तरह की सूरत हाल के बाद हम इस बात की तवक्को करते हैं कि हमारी टेक्सटाइल की सनत ख़ास तौर पर, जैसे कि एप्टमा के चेयरमैन ने कहा है, गौहर एजाज ने, वो बेहतर होगी और हालात भी अच्छे होंगे और शायद कुछ हमें इसका फ़ायदा भी पहुँचे थी। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, और बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। हमें इंशाल्लाह अगले हफ्ते मीर साहब बहुत सारे अहम वाक़यात, खबरों और तबसरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, पहले से जो आपका फीडबैक आया उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।